الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دست معصوم کو لوح و قلم دیتا ہے، دست معصوم کو لوح و قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے. بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. انتہائی واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام اور خوبصورت سماعتوں کے مالک معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے استاد کی عظمت و مقام کے موضوع کو لبوں پر سجائے ہوئے حاضر خدمت ہوا ہوں. صدر ذی وقار کتب و سیر و تاریخ کا سیر حاصل مطالعہ کرنے سے یہ بات آشکارا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے عالم رنگ و بو میں عزت، شرف، مقام، بلندی، رفعت و شوکت جس انسان کو بھی عنایت فرمائی ہے، اس کی بنیادی وجہ علم کی دولت ہے. علم کی عظمت وحی اقرا سے معلوم ہوتی ہے، مگر اس علم کے حصول کا سب سے عمدہ و ناگزیر ذریعہ وہ ہستی ہے جو انسان کو مٹی کے ذرات سے ثریا کے بوسے لینے میں کامیاب کرتی ہے، جو روحانی والد کا درجہ رکھتی ہے. عرف عام میں اسے استاد کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. صدر ذی وقار استاد کی عظمت و مقام کا اندازہ لگانے کے لیے جب میں کتاب مقدس قرآن عظیم کے اوراق کی زیارت کرتا ہوں تو میرے سامنے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 آئے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل علم کے بلندی درجات کے بارے میں فرمایا. عقل و خرد کی سلامتی اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ اہل علم کی بلندی درجات صرف علم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، مگر وہ شخصیت جو ان لوگوں کے دل و دماغ کو علم کے نور سے روشن کرے، اس استاد کا مقام ہر چند بلند و بالا ہوگا. بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی استاد کی عظمت ان الفاظ میں گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، انما بعثت معلما، کہ دنیا والوں اگر استاد کی عظمت کو سمجھنا ہو تو یاد رکھنا اللہ رب العزت نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو استاد اور معلم کے الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے استاد کی عظمت کو سمجھنے میں کچھ نہیں رہتا. ذرا آگے بڑھا تو فرامین صحابہ و تابعین بھی استاد کی علو مرتبت کو بیان فرماتے ہیں. چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء العلوم الدین کے صفحہ نمبر 73 پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول لائے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں، قال علی من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا ان شاء باع و ان شاء اعتقا، کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں، اگر چاہے تو مجھے بیچے، اگر چاہے تو آزاد کرے. ذرا آگے بڑھا تو خود امام غزالی رحمہ اللہ اپنی اسی کتاب احیاء العلوم الدین میں فرماتے ہیں کہ باب جسم اور فانی زندگی کا سبب بنتا ہے، مگر معلم یعنی استاد وہ رہنما ہے جو انسان کو جاویداں اور ابدی زندگی بخشتا ہے. اب جبکہ استاد کی عظمت ہمارے سامنے جاویداں ہمارے سامنے آشکارا ہوئی تو میں کہنا چاہوں گا
کہوں گا اقوام کی تقدیر کا معمار معلم، اقوام کی تقدیر کا معمار معلم، گنجینہ عرفان ہے کردار معلم، گنجینہ عرفان ہے کردار معلم، اس واسطے لازم ہے کہ تکریم کرے ہم، اس واسطے لازم ہے کہ تکریم کرے ہم تہذیب کے اظہار کا معیار معلم۔ صدر ذی وقار استاد وہ ہیں جو جہالت کی تاریکی کو مٹاتا ہے اور علم و ہنر کے پھول کھلاتا ہے۔ استاد وہ دریا ہے جو علم کی پیاس بجھاتا ہے اور ہدایت کا کنارہ دکھاتا ہے۔ استاد وہ آئینہ ہے جو شاگرد کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے اور عیب چھپا کر خوبیاں اجاگر کرتا ہے۔ استاد وہ منارہ ہے جو گمراہ راہی کو منزل کا پتہ بتاتا ہے اور انہیں اور جہالت کی طوفانوں میں سہارا بن جاتا ہے۔ استاد وہ معمار ہے جو نسلوں کے مہذب بنیاد اٹھاتا ہے اور انہیں حیات کا درست نقشہ سکھاتا ہے۔ استاد وہ امانت دار ہے جو علم کی دولت لٹاتا ہے اور کردار کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ استاد وہ روشنی ہے جو جہالت کی تاریکی کو مٹاتی ہے اور دل و دماغ کو علم کے نور سے روشن کرتی ہے۔ استاد وہ رہبر ہے جو راہوں کو آسان بناتی ہے اور منزل کو قریب کر دکھاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا، وما علینا الا البلاغ۔